الرحمن الرحیم۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا ایک بنایا ہوا قانون ہے، جو بھی دنیا میں ہے اس نے پلٹ کے چلے جانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ دنیا سے رخصت ہوا ہے وہ کیا لے کر گیا ہے اور کیا چھوڑ کر گیا ہے، اور جانے والا ہمارے ذمے کیا چھوڑ کے گیا ہے۔ جب بچپن میں کلاس میں اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ڈر ہوتا تھا کہ اب ہماری باری بھی ہے۔ اسی طرح جو جنازہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میرے بعد تمہاری باری بھی ہے۔ انسان کے لیے زندگی میں جو سب سے بڑی نصیحت ہوتی ہے وہ جنازہ ہوتا ہے۔ دو باتیں بس آپ سے گوش گزار کرنی ہے، اس کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت جب قبروں میں جائے گی تو بڑی گناہ گار ہوگی، لیکن جب وہ قبروں سے نکالی جائے گی تو وہ بخشی ہوئی ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کی آقا یہ کیسے ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بچے، ان کی اولاد، ان کے عزیز ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اب یہاں پر ایک پیغام ہے کہ اس کے بچے اور اس کے عزیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا دنیا سے چلا جائے کہ آگے باپ کی میت پڑی ہو، ماں کی میت پڑی ہو، اور پیچھے سگے بیٹے کو جنازہ بھی نہ پڑھنا آتا ہو، تو اس سے بڑا غریب ماں باپ دنیا سے نہیں گیا۔ دیکھیں، آپ کا اگر 1 کروڑ کا گھر ہے، لاکھوں میں آپ کی اگر گاڑی ہے، لیکن آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو آپ سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان کے مرنے کے بعد اس کا گھر اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس کی گاڑی ہے، وہ دنیا تک اس کو سہولت دے گی، اس کے بعد وہ اس کے کام کی نہیں ہے۔ اس کے کام کی تھی اس کی اولاد، اور اولاد اگر اس قابل بھی نہ ہو کہ وہ ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کر سکے تو پھر ماں باپ کی اس سے بڑی غربت اور کوئی نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، روایتیں ملتی جلتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ قبر کے اندر بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا۔ چند دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اسی قبر کے قریب سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آپ رک گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک و مولا یہ حکمت سمجھ نہیں آئی کہ چند روز پہلے تیرا عذاب تھا، آج تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا کر میرے عیسیٰ کو بتاؤ ماجرا کیا ہے۔ جبریل امین اترے، سلام عرض کیا اور عرض کی اے اللہ کے نبی، یہ جو بندہ مرا ہے نا، اس کے گناہ اتنے تھے کہ اس کی وجہ سے اس کی قبر میں شدید عذاب تھا۔ تو آپ نے فرمایا جبریل پھر یہ اچانک رب کی رحمتیں کیسے آ گئی؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ بندہ دنیا سے آیا تھا نا، اس کی بیوی کی گود میں اس کا ایک بچہ تھا۔ آتے وقت یہ اپنی بیوی کو وصیت کر کے آیا تھا کہ جب میرا بچہ بولنے کے قابل ہو جائے نا تو اس کو عیسیٰ کی آسمانی کتاب ضرور پڑھانا۔ آج اس کے بچے نے مکتب میں، مدرسے میں جا کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رب فرما رہا ہے کہ عیسیٰ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے، پھر مجھے حیا آتی کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں؟ شرط یہ کہ پیچھے کوئی رحمان اور رحیم کہنے والا ہو۔ بیسیکلی ہم نا اصالِ ثواب کی محفلوں میں جاتے ہیں، فضائل سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ذمے مرنے والوں کے حق میں کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ شاید وہ جملہ تھوڑا سخت بھی ہو، تلخ بھی ہو، الحمدللہ ہم سنی ہیں، الحمدللہ، لیکن ہم نے اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں تک محدود کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد اس کے نام کی 2 دیگیں پکا لیں گے، برادری کو اکٹھا کر لیں گے، ختم دلا لیں گے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مرنے والوں کو نا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، ہم جو کھانا پکاتے ہیں آیا وہ مردہ کھاتا ہے؟ کون کھاتا ہے جی؟ زندہ بندے کھائیں گے۔ ہم سب گھر سے یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم تو مرنے والے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب چیلم ہوتا ہے نا تو گھر میں سب یہ کہتے ہیں جی میں فلاں صاحب یا صاحبہ کے چیلم پہ جا رہا ہوں، اصالِ ثواب کے لیے جا رہا ہوں۔
آتے وقت ہم نا پھل لے کے آتے ہیں، جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے پھل بھی اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اچھا گھر سے ہم سب کہہ کے آئے ہیں کہ ہم اصالِ ثواب کے لیے جا رہے ہیں، چیلم پہ جا رہے ہیں، آتے وقت پھل لے کے آتے ہیں۔ پھل زندہ بندے کھاتے ہیں کہ مردہ کھاتا ہے؟ آئے تو ہم مردے کے لیے تھے، اس کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ ہم مرنے کے بعد بھی مرنے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم گھر میں کہتے ہیں کہ ہم اصالِ ثواب کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہم تو مرنے والے کے لیے کچھ لے کے نہیں آتے۔ ہم تو برادری میں ناک رکھنے کی خاطر آ گئے، پھل اچھا لے لیا کہ کوئی کیا کہے گا، خالی ہاتھ ہی آ گیا۔ حالانکہ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ جیسا عمل ہے لیکن اس کی بنیاد نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا اجر ہوگا۔ ہم تو آئے تھے مرنے والے کے لیے، اس کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ ہم مرنے کے بعد بھی مرنے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک سادہ سی، بالکل سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے نا، 3 دن تک ان کے گھر کے باہر وہ دریاں وغیرہ لوگ بچھا کے بیٹھے رہتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ دری بچھا کر بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ آنے والے آ کر فاتحہ پڑھے اور مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یعنی وہ جو دریاں بچھا کر بیٹھنا ہے اس کا مقصد ہے مرنے والے کو اصالِ ثواب کرنا۔ وہاں سارا دن بیٹھ کے اخبار پڑھی جاتی ہے اور سارا دن سیاست پہ تبصرہ ہوتا ہے۔ کوئی نیا بندہ آ گیا چلو فاتحہ پڑھ لو جی، سب نے ہاتھ اٹھا لیے، اب سب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہاتھ پھیرے تو میں پھیروں، نہ آنے والا پڑھ رہا ہے نہ بیٹھنے والا پڑھ رہا ہے، صرف ہاتھ سب نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم مرنے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بیٹھے تھے ہم اس کے اصالِ ثواب کے لیے، دریاں بچھا کے بیٹھے ہوئے، جو بھی فاتحہ پڑھنے آئے وہ آ کے فاتحہ پڑھے، لیکن وہاں تو سارا دن بیٹھ کے اخبار پڑھی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ پاکستان کی ساری اخباریں بھی روز پڑھ لیں، مرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ آئیں جی فاتحہ پڑھ لو، یہ فاتحہ پڑھ لو، بھائی یہ کوئی تماشا ہے؟ آپ آئے ہو، آپ بیٹھ کے پہلے قل اللہ پڑھ لو، سورۃ الفاتحہ پڑھ لو، پھر اس کی بخشش کی دعا کرو۔ ہم تو ایک دوسرے کے ہاتھوں کی طرح، وہ پھیرے تو میں بھی پھیر لوں، ایک پھیرتا سارے پھیر لیتے، چاہے اس کی قل اللہ درمیان میں رہ گئی ہو، شروع ہی نہ کی ہو، سورہ فاتحہ پڑھی نہ ہو، بس ایک نے ہاتھ پھیر لیے جو آنے والا ہے، تو باقی سب نے بھی۔ یعنی ہم مرنے والوں کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ جو سلوک ہم کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اپنے مرنے والوں کو دیگوں تک محدود نہ کریں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بچہ اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے 10 دیگیں پکا لے، اور دوسری طرف وہ 5 وقت اتحیات میں بیٹھے اور کہے ربنا اغفر لی والدیّ، بتائیں باپ کو فائدہ، ماں کو فائدہ کس سے ہونا ہے؟ یعنی بیٹا اور بیٹی نماز نہ پڑھیں، ماں باپ کے لیے قرآن نہ پڑھیں، اور سال بعد ماں باپ کی قیمت 2 دیگیں پڑتی ہیں۔ خدا کے واسطے اپنی نسلوں کو یہ بات سمجھا کے جائیں کہ دیگ پکانا یا نہ پکانا ہمارے لیے قرآن پڑھتے رہنا۔ ہمیں قبر میں تمہاری دیگوں کا انتظار نہیں ہوگا، تمہارے پھل کا انتظار نہیں ہوگا۔ اور میں اہل سنت والوں سے، میں خود سنی ہوں الحمدللہ، ایک شکوہ ضرور کرتا ہوں، جتنا پھل ماں باپ کے چہلم پہ پڑا ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل ماں باپ کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا۔ تب تیری ماں تیرے وقت کے لیے ترسے، تب تیری ماں دوائی کے لیے ترسے، تب تیری ماں تیرا باپ تجھ سے اچھی بات سننے کے لیے ترسے۔ بعد میں تم بڑے بڑے پراتے تھال بھر کے پھل رکھ کے بیٹھ جاؤ، ماں باپ خوش ہو جائیں گے؟ ساری زندگی ماں باپ کو اذیت دی ہو، بعد میں غسل کے وقت لوگ ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی رہے ہوتے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ تو وہ بات ہوگی نا، بندے نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اس کی قبر میں عہد نامہ کیا، تاج کمپنی کے سارے قرآن رکھ دو، کیا ہو جائے گا؟ مہربانی کریں یار، اپنے آپ کو دھوکے سے نکالیں یار، ہمیں دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے دلوں میں یہ جگہ دیں بھی جیسا عمل ہوگا ویسی جزا ملنی ہے۔ میں ساری زندگی اگر نماز نہ پڑھوں، میری قبر میں اب ایک عہد نامہ کیا، سارے عہد نامے لا دیں، کیا ہو جائے گا؟ فرشتوں نے آ کے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کے پاس عہد نامہ ہے کہ نہیں ہے، آپ کے پاس قرآن کا نسخہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا۔ فرشتوں نے آپ سے پوچھنا بتا تیرا رب کون ہے، کبھی رب کو یاد کیا تھا، تیرا دین کیا، بتا دین کے بارے جانتا کیا ہے، دین کے 6 کلمے بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے، نبی پاک کی ذات کے بارے تو کیا کہتا تھا، نبی پاک سے پیار بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، سنت پہ عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اور میرے بھائی ان دھوکوں سے باہر نکلیں یار،
ہم کیوں اپنے مرنے والوں کو سال کے بعد 2 دیگوں تک محدود کر دیتے ہیں؟ سارا سال بچہ اپنے باپ کے لیے قرآن نہ پڑھے، بیٹی قرآن نہ پڑھے، بیوی قرآن نہ پڑھے، بیوی چلی جائے تو شوہر قرآن نہ پڑھے، اور بعد میں کیا جی چیلم کرا لیا، اور چیلم کے بعد تو ہم مرنے والوں کو ویسے ہی بھول جاتے ہیں، چیلم تک وہ بہت اچھے یاد ہوتے ہیں، اس کے بعد کبھی وقت ملا تو پڑھ لیا، نہ وقت نہ ملا تو نہ پڑھا۔ اس واسطے اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہے تو یہ بات یاد رکھیں، لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے نہیں آئیں گے۔ مرنے والے کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے جنازے میں خاموش کھڑا رہے۔ اس سے بڑا دھوکہ مرنے والے کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیں، ایک باپ نے کروڑوں روپے اپنے بچے کو دے دیا کما کے، دینا چاہیے کہ میرے نبی کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو محتاج چھوڑ کے نہیں جانا، ان کو بنا کے دو تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اپنا کمائیں اپنا کھائیں۔ لیکن سوال یہ ہے، آپ کا کروڑ کا گھر ہو، کروڑ کی فیکٹری ہو، لاکھوں کی گاڑی ہو، اور آپ کا ہی بیٹا آپ کے جنازے میں خاموش کھڑا ہو، بتائیں فیکٹری نے آپ کو بخشوا لینا ہے؟ گھر آپ کے کس کام کا آیا؟ آپ ایک لمحے کے لیے اس جملے کو سمجھیں۔ آپ صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں، شام تک مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنے مالک کی گندی گالیاں بھی سن لیتے ہیں۔ کس کی خاطر سنتے ہیں؟ صرف اولاد کی خاطر۔ بندے نے اپنے لیے جینا ہونا تو اس کو داتا دربار ہی کافی ہے، سونے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی، کھانے کے لیے روٹی بھی، پینے کے لیے اچھے سے اچھا مشروب بھی مل جائے گا۔ مرد نے اپنے لیے جینا ہو تو اس کو کوئی ٹینشن ہے؟ جتنی مشقتیں کس کی خاطر ہوتی ہیں؟ گھر والوں کی خاطر، بیوی کی خاطر، بچوں کی خاطر۔ اور وہی بچے کل کو آپ کے لیے دعا مانگنے کے بھی قابل نہ ہوں تو آپ نے کیا کمایا؟ یہ آپ کی غربت کی انتہا ہوگی کہ آپ کا بچہ آپ کی میت کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ میں اکثر ایک بات ہر جگہ کہتا ہوں، اگر کسی کے 4-5 بیٹے جوان ہوں اور جب باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے نا، تو باپ کے سرانے کھڑے ہو کے نا وہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کے ابو کو غسل دے دو۔ اس سے بڑا غریب باپ کوئی نہیں مرا جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ یہ اس کی غربت کی انتہا ہے، غربت کی انتہا۔ کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ عیدی والوں سے غسل دلواتے ہیں، چھیپا والوں سے غسل دلواتے ہیں، ویلفیئر سوسائٹی والوں سے غسل دلواتے ہیں، بچے باپ کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ جراثیم پھیل جائیں گے۔ بتاؤ اس سے بڑا غریب باپ کون مرا ہے؟ ابو کی موبائل نشانی بن جاتی ہے، موٹر سائیکل یا گاڑی نشانی بن جائے گی، چیک بک ابو کی ساری سنبھال لیں گے، لیکن جو ابو کے کفن سے کپڑا بچے گا نا اس کو بچہ ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جس صابن سے ماں یا باپ کو نہلایا ہو نا، اور میرے بھائی بچے تو وہ صابن اپنے گھر نہیں رکھتے۔ ہم کس گمان میں گھوم رہے ہیں؟ ساری زندگی سالے سوا کی محفلوں میں جاتے رہے، نعرے لگاتے رہے، واہ واہ کرتے رہے، اور آگے سیکھا کیا ہے ہم نے؟ آپ کے بچے تو بھائی آپ کے بدن سے اترنے والے کپڑے گھر میں نہیں رکھیں گے، ان سے خوف آئے گا ان کو۔ جن بچوں کو آپ چوم چوم کے سینے لگا رہے ہیں نا میرے بھائی، وہ بچے آپ کی میت کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ بیٹی آگے بڑھ کے ماں کی بالیاں نشانی سمجھ کے رکھ لے گی، ماں کے کڑے، ماں کی چین نشانی ہوگی، لیکن ماں کو نہلانے کے لیے بیٹی کوئی نہیں تیار ہوگی۔ یہ وہی بیٹی ہے کہ جب پیدا ہوئی تھی تب ماں نے جہیز جوڑنا شروع کیا تھا، اور رخصت کرتے وقت تک اس کی چیزیں پوری نہیں ہوتی۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، جب وہی ماں چلی جائے اور بیٹی اس کے بدن کو ہاتھ بھی نہ لگائے، سوچو اس ماں نے کیا کمایا۔ اس واسطے آپ اپنی نسلوں کو سب کچھ دیں میرے بھائی، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کر دیں، دین منع نہیں کرتا، لیکن اگر دین نہ دیا تو غسل کے لیے بھی ترسیں گے، جنازے کے لیے بھی ترسیں گے۔ اس بندے کی غربت کی انتہا کیا کہ نہلائے بھی کوئی، کفنائے بھی کوئی، جنازہ بھی کوئی پڑھائے۔ جنازہ پڑھاتے وقت جتنا درد بیٹے کی تکبیر میں ہوگا نا، بڑے سے بڑے مولوی اور پیر کی تکبیر میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بیٹے کو پتہ سامنے میری ماں ہے، سامنے میرا باپ ہے، میں نے بخشش کروانی ہے اس کی۔ ہم تو رسم و رواج کے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سخت ہے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مزدور ہے نا، مزدور، وہ 800-1000 روپیہ دیہاڑی کمانے والا مزدور ہے، کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے۔ اچھا، وہ صبح کو 1000 کماتا ہے، شام کو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا دیتا ہے۔ اچھا، اب جب وہ مزدور مرتا ہے نا
تو اب اس کے بچوں کے پاس 3-4 ہزار کفن کا ہونا چاہیے، 10,000 روپیہ قبر کی جگہ کے لیے، 10,000 روپیہ قبر نکالنے والے کے لیے، اور 3-4 دیگیں بھی پکے تو کم از کم 50,000 روپیہ اس کا۔ یعنی جو مزدور 1,000 روپیہ کمانے والا تھا نا، اس کے بچوں کو قبر تک چھوڑنے کے لیے لاکھ روپیہ چاہیے۔ یہ دین ہمیں کس نے پڑھایا؟ میرے نبی پاک کا حکم ہے، شہید کا جب خون کا پہلا قطرہ جسم سے نکلتا ہے نا، فوارہ، تیر لگا یا گولی لگی تو پہلا فوارہ جو نکلتا ہے، میرے نبی نے ہمیں پہلا فوارہ نکلتے ہی شہید کا ایک قدم زمین پہ ہوتا ہے، دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ اب اس سے اگلی حدیث سنیں، میرے نبی کا حکم ہے، شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو تو اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ یار قرض تو شہید کو معاف نہیں ہے، تو قرضہ اٹھا کے ایصال ثواب کرنا کب جائز ہو گیا؟ اللہ نے آپ کو 100 روپے کی طاقت دی ہے نا، آپ 100 روپے کا ختم دلائیں، دین منع نہیں کرتا۔ آپ کو اللہ نے 10 لاکھ کی طاقت دی ہے، 10 لاکھ کا دلوائیں، یار دین منع نہیں کرتا۔ لیکن قرضہ اٹھا کے برادری میں ناک رکھنا، یہ کس نے سکھا دیا ہمیں یار؟ جی ابو کا چیلم آ رہا ہے، 50,000 قرضہ اس سے لے لیا، 15,000 اس سے لے لیا، ابو کا چیلم آ گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جب قرض کی وجہ سے پریشان ہوں گے تو باپ قبر میں تکلیف میں نہیں ہوگا؟ آپ نے جو 50,000 قرضہ اٹھایا، اس سے بہتر تھا کہ آپ پورا قرآن گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیتے، پھر دیکھتے باپ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ سپارہ ایک نہیں پڑا اور قرضہ اٹھا لیا 50,000 روپے کا۔ دیکھے بھائی مردے نے نہیں کھانی یار، دیکھ کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے، لیکن کب تک؟ اس کو سادہ لفظوں میں سمجھیں، جس کو آپ نے کھانا کھلا دیا نا، جب تک اس کو ہضم نہیں نہ ہوگا تب تک مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ جیسے ہضم ہو جائے گا ثواب ختم، کیونکہ چیز باقی نہیں رہی تو ثواب باقی نہیں رہا۔ اب یہ پنکھا ہے نا، اس کی لائف اگر 40 سال ہے، 50 سال ہے، لائف ٹائم بھی ہوتی ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے، 25-30 سال پنکھے چل جاتے ہیں۔ جس نے یہ لگوایا ہوگا، جب تک یہ چلے گا، اس کے نیچے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اس کی ہوا لیں گے، مرنے والے کو ثواب پہنچے گا۔ کیوں؟ چیز باقی ہے۔ جب چیز ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، اتر جائے گی، ثواب ختم ہو جائے گا۔ کھانے کا ثواب ہے، دین منع نہیں کر رہا، لیکن کب تک ہے؟ جب تک کھانے والے کو ہضم ہو گیا تو ثواب بھی ختم ہو گیا۔ تو آپ سوچیں کہ آپ نے مرنے والوں کو کون سا ایصال ثواب کرنا ہے؟ قرضہ تو ہم نے 50,000 کا اٹھا لیا، اور سگے باپ کے لیے قرآن کا ایک رکوع بھی نہ پڑھا ہو، ماں کے لیے ایک سپارہ بھی نہ پڑھا ہو، ماں باپ خوش ہو جائیں گے؟ اس واسطے قرضہ اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، جس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آ کر اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا۔ حضور تو فوتگی والے گھر میں کھانا لے کر گئے ہیں۔ جو بیٹی جنازہ اٹھتے وقت بے ہوش ہوگی کہ میری ماں چلی گئی، ٹھیک 5 منٹ کے بعد اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا۔ یعنی جس کی جنت چلے گئی، جس کے ماں باپ چلے گئے، جس کی کل دنیا چلی گئی، ہم ان کے ہاتھوں سے چاولوں کی پلیٹیں لے کے کھا رہے ہیں۔ بیٹا بھی ماں باپ کو دفن کر کے گلی کے کنارے آتا ہے، ہاتھ میں بھی قبر کی مٹی تازہ ہوتی ہے، زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ یہ وقت تھا کہ آپ اس کے منہ میں نوالے ڈالتے، نہ کہ ان کے ہاتھوں سے پلیٹیں لے کے کھاتے۔ 3 دن سو کے ہیں، اس کے بعد جو آپ کا جی چاہے، جو چیز چاہے آپ کریں، دین منع نہیں کرتا۔ اس واسطے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں یار۔ تو جو آپ کو میں نے باتیں گوش گزار کی ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں یار۔ آپ ماں باپ کے لیے دیگ پکائیں یا نہ پکائیں، کم از کم ان کے لیے قرآن کا ایک سپارہ تو پڑھے نا یار۔ اصول یہ بنتا ہے کہ جن کے گھر سے ماں رخصت ہو گئی ہے، بیٹی رخصت ہو، کسی کی بیوی ہے، چاہیے تو یہ کہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ چیلم تک اس کے لیے قرآن پڑھے۔ جب چیلم کے لیے لسٹ آتی ہے نا تو بڑی لمبی فہرست ہوتی ہے، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا، اتنے ہزار مرتبہ یہ پڑھا، یہ پڑھا، یہ پڑھا۔ میں نے ایک جگہ پوچھ لیا، میں کہا یار تم اتنی لمبی لسٹ لے کے آؤ، اتنے لاکھ مرتبہ یہ، اتنے ہزار مرتبہ یہ، صرف یہ بتاؤ کہ اس لسٹ میں سے مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ میری بات سے ناراض نہیں ہونا، ہم مدرسوں سے جا کے ایصال ثواب خرید کے اپنے ماں باپ کو بخشتے ہیں، قرآن بھی مدرسوں کے لے کے آتے ہیں، خود نہیں پڑھتے۔ یار میری ماں چلی جائے، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، میری ماں چلی جائے
اور میں ترلے آپ کے کروں کہ آپ آ کے قرآن پڑھیں؟ باپ میرا جائے اور ترلے میں آپ کے کروں؟ جس باپ نے ساری زندگی میرے لیے مشقت کی ہے، میرے لیے اپنے مالک کی گندی گالیاں بھی سنی ہوں گی، اور میں ترلے عوام کے کروں کہ تم آ کے قرآن پڑھو؟ میں قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس واسطے جن بچوں کی خاطر آپ صبح سے لے کے شام تک محنت کر رہے ہیں نا، اس بات پہ توجہ ضرور کرنا۔ ایک جملہ دے کے بس گفتگو مکمل کر رہا ہوں، اس بات پہ توجہ کرنا کہ اگر آج مجھے آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں تو کیا میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ جو بیوی آپ کی یاد میں آنسو بہائے گی نا، آنسو بہت بہائے گی، آپ کو پڑھ کے سپارہ کبھی نہیں بھیجے گی۔ قبر میں اس کو آپ کے آنسو اور اس کے آنسو جو ہے نا وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ اس واسطے ان باتوں پہ غور کریں یار۔ اپنے پیچھے ایک بچہ ایسا ضرور چھوڑ کے جانا جو مرنے کے بعد آپ کو غسل کے لیے نہ ترسنے دے، ورنہ جوان بیٹے سر پہ کھڑے ہوں گے لیکن نہلانے کے لیے کوئی اور آئے گا۔ اس سے بڑا غریب باپ دنیا سے نہیں گیا جس کے بچے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ جو لوگ بوڑھے ہو گئے نا، کہتے ہیں ہمارے بچے تو جوان ہو گئے ہیں، بچوں کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں، کسی ایک کو دین پہ ضرور لگا لو، کم از کم مرنے کے لیے مرنے کے بعد غسل کے لیے نہیں ترسو گے یار۔ اس لیے ان باتوں پہ تھوڑی سی توجہ کریں، خدا کے واسطے اپنے مرنے والوں کو دیگوں تک محدود نہ کرو یار، ان کے لیے پڑھ کے بخشو، ان کو ہماری دیگیں نہیں چاہیے، ہمارا پھل نہیں چاہیے، ان کو ہمارا پڑھا ہوا کلام چاہیے۔ میری ساری باتوں سے کوئی یہ تاثر نہ لے کے اصالہ ثواب کرنا منع ہے، اصالہ ثواب کرنا بالکل جائز ہے، ڈنکی کی چوٹ پہ جائز ہے، لیکن جو رسم و رواج ہم نے بنا لیے نا وہ دین نہیں ہے۔ کم از کم جینا بڑا مشکل ہے، کم از کم مرنا آسان کر لیں۔ ہم نے مرنا بھی بڑا مشکل کر لیا، مرنے کے بعد ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیسے دے آ کے تو ہم اس کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہے تو آپ قرآن پڑھ لیں، اس کا آپ کو ثواب ہو جائے گا۔ تو اس بات پہ آپ نے یاد رکھنا کہ مرنے والوں کو دھوکا، میں نے سادہ سی مثال دی، دریاں بچھا کے سارا دن لوگ بیٹھے رہیں گے، کیا کریں گے؟ سارا دن اخبار پڑھیں گے، لیکن قرآن اس کے لیے کوئی نہیں پڑھتا۔ فاتحہ کر لو، سارے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا لیں گے لیکن اس میں پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے بچوں کو کم از کم اتنا دین دے کے جانا۔ آپ نماز جنازہ کے لیے ایک عالم ڈھونڈتے ہو نا، میں آپ کو ایک سادہ سا نسخہ دے کے جاتا ہوں۔ مرنے والے کا بچہ اگر ڈاکٹر ہو، کون ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ انجینئر ہو بچہ تو، دکاندار ہو تو، یعنی جو بندے کا شعبہ ہوگا زیادہ لوگ اسی شعبے سے۔ سوچو مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو آپ ایک ڈھونڈ رہے ہو یار، پیچھے سارے علماء ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے آپ کو علماء نظر آئیں گے۔ ایک بچے کو دین پہ ضرور لگاؤ، باقیوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، دین منع نہیں کرتا یار، دین تنگ نظر نہیں ہے، اور جو تنگ نظر ہو وہ دیندار نہیں ہوتا، کیونکہ دین کسی کو تنگ نظر رہنے نہیں دیتا۔ لیکن ایک بچے کو دین پہ ضرور لگانا، کم از کم آپ کو مرنے کے بعد نا غسل کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق دے دے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔